نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 70 قضاء حاجت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الرجس النجس الشیطان الرجیم. یہ بخاری کی روایت ہے. اس دعا میں تھوڑا سا اضافہ ہے، الرجس اور النجس. الہی مجھے اپنی پناہ میں رکھ خبث سے، خبائث سے، نجس شیطان رجیم سے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ خبث اور خبائث سے ناپاک جننیوں اور جنوں کے شر سے اور ناپاک شیطان کے شر سے جو مردود ہے. جب فارغ ہو کر لوٹتے تو فرماتے غفرانک. کبھی پانی سے استنجا کرتے، کبھی پتھر سے اور کبھی دونوں سے. جب سفر میں ہوتے تو قضاء حاجت کے لیے دور چلے جاتے، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے. کبھی کوئی آڑ سامنے رکھ لیتے، کبھی جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ میں بیٹھتے. اگر سخت زمین پر پیشاب کرنا ہوتا تو چھینٹے اڑنے کے خوف سے پہلے کسی لکڑی سے کرید کر زمین نرم کر لیتے. اس روایت سے کس بات کی تائید ہوتی ہے؟ کہ اگر فرش سخت بھی ہوتا تو اس کو پہلے نرم کرتے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں. کچی مٹی میں تو یہ ممکن ہے لیکن پکے فرش پر نہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. عموماً بیٹھ کر پیشاب کرتے، لیکن امام مسلم نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے بھی پیشاب کیا ہے، مگر یہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرف سے گزرے اور جگہ کے بے موقع ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب پر مجبور ہوئے، کیونکہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھنا یا اس کے آس پاس بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی اور ایسا مقام وہاں تھا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں سہولت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہاں راستے میں نظر آئے یا کھڑے ہو کر یا کسی بھی دیوار کے پاس ایسا شروع کر دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود راستے میں ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو راستوں میں نجاست کریں یا سایہ دار درختوں کے نیچے. بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی قرآن پڑھتے تھے، یعنی وضو کیے بغیر. استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کرتے اور ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کرتے تھے جو عموماً شکی لوگ کیا کرتے ہیں. پھر پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب نہ دیتے تھے. صحیح مسلم میں ابن عمر کا قصہ مذکور ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. ابن عمر ادھر سے گزرے اور سلام کیا. آپ نے انہیں جواب تو دے دیا، مگر فراغت کے بعد فرمانے لگے میں نے صرف اس خیال سے جواب دے دیا کہ تمہیں یہ خیال نہ گزرے کہ تمہارے سلام کا جواب میں نے نہ دیا، لیکن آئندہ سے خیال رکھو کہ جب میں اس حالت میں ہوں تو سلام نہ کرنا، کیونکہ جواب نہ دوں گا. استنجا کے بعد زمین پر ہاتھ مارتے، یعنی صابن کی عدم موجودگی میں مٹی سے ہاتھ صاف کرنے کا جواز ہے. جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تو اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے، یعنی سطر کی حد الوسع پابندی کیا کرتے تھے. صفائی ہر کام میں یہی پسند تھا کہ داہنی طرف سے شروع ہو. جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، دینا لینا، سب کچھ داہنی طرف سے شروع ہوتا. اسی طرح داہنا ہاتھ کھانے پینے اور دوسرے کاموں کے لیے تھا، بایاں ہاتھ استنجا اور کثافتوں یعنی گندگی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے تھا. حجامت کے بارے میں سنت یہ تھی کہ یا تو پورا سر منڈوا دیا جائے یا بالکل نہ مونڈا جائے. آپ مونچھ ترشواتے تھے. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم میں ہے مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیحین میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور اس کا استعمال بکثرت کرتے تھے، حتیٰ کہ بقول ایک جماعت علماء کے خوشبو کے کثرت سے استعمال سے آپ کے بال سرخ ہو گئے تھے. یعنی باقاعدہ نظر آتی تھی خوشبو. خوشبو میں بعض اوقات رنگ بھی ہوتا ہے نا، خاص طور پہ تھک قسم کی جو ہوتی. اور شبہ ہوتا تھا کہ شاید مہندی کا خضاب کیا گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ خوشبو پسند تھی آپ کو. جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا
کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ جواب دیا صرف چند بال مانگ پر سفید ہو گئے تھے، مگر جب تیل لگا لیتے تو چکنائی میں چھپ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں آپ سے بہت محبت تھی، آپ بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولیں کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہو جاتی۔ لوگوں نے سنا تو حیران ہوئے یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ دکھاوا نہیں کر رہی، جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زبان سے بول کر بھی محبت کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ دل کا کس کو معلوم۔ پھر اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے، اس لیے کہ جو بھی کوئی بھلائی کرے اس کا احسان ماننا ضروری ہے، لیکن شوہر کی بھلائی تو ہر انسان کی بھلائی سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس لیے اس کو وقتاً فوقتاً احساس دلانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جب کوئی اور انسان ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی دے تو ہم کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ شوہر قیمتی سے قیمتی تحفہ بھی لائے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا لائے؟ بعض اوقات دیکھا گیا کہ عورتیں ہر وہ چیز جو شوہر گھر میں لے کر اس میں ضرور نقص نکالتی۔ پھر اسی طرح اپنے انداز سے، اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے بھی شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ لیکن صرف زبان کی بتائی ہوئی باتیں کافی نہیں، پھر جب تک انسان کا عمل بھی ساتھ شریک نہ ہو۔ شوہر کا احسان ماننا چاہیے، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو۔ تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے ہاں دنوں تک بن بیاہی بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا فرماتا ہے، اولاد سے نوازتا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود اگر کسی بات پر شوہر سے خفا ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو کبھی تمہاری طرف سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی اس گھر میں آ کے تو قسمت بھی پھوٹ گئی، کوئی خوشی نہیں دیکھی آج تک۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مشکل یہ ہے کہ جب غم آتا ہے تو سب خوشیاں بھول جاتی ہیں۔ تو انسان کو عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے اور ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے کہ جس سے ناشکری ٹپکتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ کے کپڑے دھوتی، سر میں تیل لگاتی، کبھی کنگھی بھی کر دیتی، خوشبو لگا دیتی۔ حالانکہ یہ کام شوہر اپنے خود بھی کر سکتا ہے، لیکن باہم تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے دوسرے کے کام کر دینا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح شوہر کے گھر بار مال اسباب کی حفاظت بھی عورت کے ذمہ۔ شوہر تو باہر چلے جاتے ہیں، اس لیے گھر کی نگرانی عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کی عورتیں کیا ہی خوب عورتیں ہیں، بچوں پہ نہایت مہربان، شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی۔ یہ اچھی عورت کی خوبیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے۔ جب وہ اسے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے، جب اس پہ نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے، جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے، جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے۔ صفائی، سلیقہ، آرائش، زیبائش، زیب و زینت کا اہتمام شوہر کے لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ ایک بار حضرت عثمان کی اہلیہ کی حضرت عائشہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ بہت سادہ کپڑوں میں ہیں، کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں۔ تو پوچھا کہ کیا تمہارے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو ان کو بہت تعجب ہوا کہ ایک عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کا دل جیتے۔ ایک بار ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، آپ نے ان کو پہننے سے منع کیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت شوہر کے لیے بناؤ سنگار نہ کرے گی تو اس کی نظروں سے گر جائے گی، لہذا یہ پسندیدہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے سب زیب و زینت کرے۔ مگر ہمارے ہاں بالکل ویلیوز بدل گئی، جب ہم بازار جاتے ہیں تو زیب و زینت بطور خاص کر کے جاتے ہیں، لیکن جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو جیسے تیسے میلے کچیلے ہوں۔ کیا ہوا؟ یہ تو روز کی بات ہے نا۔ نہیں، سب سے زیادہ عورت کے حسن کا حقدار اس کا شوہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
ان باتوں کی توفیق دے، ان کاموں کی توفیق دے جن سے وہ راضی ہو جائے.